ایک صاحب جو یوٹیوب پر آتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ قضائے عمری توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ قضائے عمری پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ بات بعض لوگ تو ویسے کہہ دیتے ہیں اور بعض لوگ حدیث کی طرف منسوب کر کے بطور حدیث یہ بات نقل کرتے اور بیان کرتے ہیں کہ جمعہ جو کہ رمضان کا آخری جمعۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، جب یہ جمعۃ الوداع آ جائے اس موقع پر 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے اور ایک فرض نماز 2 رکعتوں کی ادا کر لی جائے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری معاف ہو جاتی ہیں اور ان سب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ حدیث کے طور پر یہ بات بیان کی جاتی ہے، تو بالکل وضاحت کے ساتھ ذہن نشین کر لیں، یہ روایت بالکل باطل ہے، اجماع امت کے خلاف ہے۔ اس طرح کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائی، جہالت کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ میں نماز قضائے عمری کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو نمازیں بلوغت کے بعد رہ گئی ہیں ان کو کس طرح ادا کیا جائے، برائے مہربانی حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ شکریہ۔ قضائے عمری کے متعلق جو اس وقت موشگافیاں پیش کی جاتی ہیں اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اسلام کی یہی سماحت ہے، اسلام کی یہی عظمت ہے، التوبہ تجب ما قبلها والاسلام یہدم ما قبلہ۔ کوئی کافر بھی ہے اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہی پیغام ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو شخص اچھا وضو کرتا ہے ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں عبدی افعل ما شئت فقد غفر لك، جو بھی تو نے عمل کیے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے اور توبۃ النصوح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو شریعت نے یہ رہنمائی دی ہے کہ سچی توبہ کر لو۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جو نمازیں جانے انجانے میں رہ جاتی ہیں ان کا پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب جانے انجانے میں دیکھو، اگر جان بوجھ کر قضا کی تب تو گناہ گار ہے، سخت گناہ گار، فاسق ہے، اور توبہ اس پر فرض ہے۔ توبہ کرے اور آئندہ قضا نہ کرنے کا عہد کرے، اور یہی کافی نہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی یہ کہ اس نماز کو ادا کرے۔ اور اگر انجانے میں رہ گئی، مثال کے طور پر نماز کا وقت یاد نہیں رہا، باتوں میں لگا ہوا تھا، بھول گیا، اور اب ایسی صورت میں جبکہ اس نے جان بوجھ کر وقت نہیں گنوایا تو گناہ گار نہیں ہے، توبہ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز کی قضا تو فرض ہے۔ تو جب یاد آ جائے، اس کا کفارہ یہ کہ جب یاد آ جائے اسی وقت اس کو پڑھ لے۔ اب اسی وقت پڑھ لے تو پھر اس کی صورت بنے گی کہ باوضو بھی ہو، وہاں نماز پڑھنے کی پاک جگہ بھی موجود ہو، مطلب ممکنہ صورت میں وہ اسی وقت اس کو ادا کر لے، جبکہ کوئی معنی ادا کرنا ہے۔ کہا کہ اگر قضا عمری ہے زندگی بھر کی تو پھر اس کا الگ طریقہ ہے، اگر یاد ہے تو اتنی، اور اگر یاد ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ بالغ کب ہوا تھا یہ یاد کرے۔ اب یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر لڑکا ہے 12 سال اور 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہوتا ہے، اور یہ جو اسلامی جو بھی سال کی جو باتیں ہوتی ہیں نا جہاں تو وہاں اسلامی سن مانا جائے گا، ہجری سن، یعنی بالغ ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی تب تو بالغ ہوا۔ آج توبہ کی اس نے کہ بس اب میں نے نماز قضا کرنی ہے ساری، تو اب یہ کہ نمازوں کا حساب لگا لیا۔ اب اس میں تھوڑی سی یوں رعایت مل گئی ہے، اس میں تخفیف جس کو کہتے ہیں، جیسے 4 فرض پڑھ رہا ہے، 4 فرض میں اول تو نیت، اب کسی پر 100 نمازیں مثلا قضا ہیں، قضا عمری کہیں گے اس کو، زیادہ نمازیں قضا اس پہ چڑھی ہوئی ہیں، چاہے تو پہلے 100 فجریں پڑھ لے، پھر چاہے تو اس کے بعد 100 ظہریں پڑھ لے،
یا یوں بھی کر سکتا ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء یوں پڑھتا جائے ایک ایک دن کی جیسے, مگر ایک ایک دن کی ایک دن یہ ضروری نہیں ہے, یوں پڑھتا جائے ایک ایک دن کی جیسے, مگر ایک ایک دن کی ایک دن یہ ضروری نہیں ہے, جتنی ہو سکے زیادہ زیادہ کام کاج یہ اس سے فارغ ہوگا جو بھی اس کو وقت ملتا ہے وہ نمازیں پڑھے جائے, اور دیگر جو بھی اس کے نفلی کام ہے اس کو بے شک وہ چھوڑ دے. مدعی آپ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی نمازیں جب ذمے میں جمع ہو جائیں گی تو وہ بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. آپ نے کہاں سے اتنی نمازوں کو بغیر پڑھے معاف کر دیا؟ سمجھ رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق ان یقضا, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ چکایا جائے. انسانوں کا قرض جب تک چکاؤ معاف نہیں ہوتا, تو اللہ کا قرض بھی جب تک آپ, نماز تو سب سے بڑا قرض ہے, وہ جب تک چکائیں گے نہیں معاف نہیں ہوگا. سوال پیدا ہوتا پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹائم پہ نہیں پڑی نا, وہ جو جرم کیا وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا توبہ کی وجہ سے, باقی وہ تو دینا ہی پڑے گا. جیسے آپ نے ایک آدمی سے کہا میں 1 مہینے بعد تمہارے ₹1,00,000 واپس کر دوں گا, آپ نے 10 سال گزار دیے, اب پیسے بھی دو گے سوری بھی کرو گے, ٹھیک ہے نا. سوری سے وہ جو ڈیلے کرنا ہے وہ گناہ معاف ہوگا. آپ نے صرف سوری کی, اس نے وہ خوش ہو گئے, چلو یار اس نے معذرت اب شاید دے گا, آپ نے دوں گا اب بھی نہیں, میں کہہ رہا یار یہ کیا ہے, ایسی سوری کہیں بھی نہیں چلتی. تو اللہ کا قرضہ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ چکایا جائے. اور نمازیں ساقط کر رہے ہو جو اسلام کا رکن ہے, کچھ تو انسان کو خوف ہونا چاہیے نا. تو آج کل جو نئے نئے مجتہدین آ رہے ہیں نا, اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو لفٹ نہیں کرائیں. ایک اسکالر نے یہاں تک بول دیا کہ بغیر عذر کے بھی آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں قضا کر کے, اور مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں. حدیثوں کا مطلب فقہا سے مجتہدین سے پوچھا جائے گا. آج کل کے جو ٹکے کے جو آ رہے ہیں نا اسکالرز, ان سے نہیں پوچھا جائے گا. اتنا آسان کر دیا ہے نمازوں کو قضا کرنا, ماشاءاللہ. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن بار بار کہہ رہے حافظو, حفاظت کرو. نماز کی حفاظت کا مطلب کہ ٹائم پہ پڑھو. کتنے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں عصر کو لے جاتے ہیں, ظہر پڑھی ساتھ ہی عصر پڑھ لی, پھر مغرب پڑھی ساتھ ہی کیا پڑھ لی, عشاء پڑھ لی. دلیل دے رہے ہیں حدیث میں, کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے ایسے.